बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए भारत से हमेशा की तरह एक और शिकस्त खाई है, और ये जिस तरह की शिकस्त थी, ज़ाहिरी बात है कि तमाम तर पाकिस्तानियों के जो दिल हैं वो भी दुखे हुए हैं और उम्मीदें जो हैं वो भी पूरी पाकिस्तानी नेशन जो है उसकी टूट चुकी हैं। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान का जो सियासत का मैदान है, वहाँ पर थ्रिल, वहाँ पर इंटरेस्ट जो है और वहाँ से जो सरप्राइजेज़ हैं वो आने का सिलसिला भी जारी है। एक जानिब तो नवाज शरीफ साहब की वापसी की जो खुशियाँ हैं वो सोग में तब्दील हुई हैं, और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट से पूरे का पूरा नवाज शरीफ का वापसी का मंसूबा, एक तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बना और फिर उस फुल कोर्ट ने समाप्त की और उसमें 5-10 का फैसला आया, नून लीग ने लुडियाँ डाली, फिर 9-6 का फैसला आया, ये और खुश हुए। लेकिन जब 8-7 का फैसला आया जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब माइनॉरिटी में चले गए, तो उस वक्त पूरी की पूरी नून लीग की खुशियाँ उस वक्त भी इनकी सोग में बदली थीं। लेकिन आज जो डेवलपमेंट है वो नवाज शरीफ के लिए बड़ी तबाहकुन साबित हुई है, क्योंकि एक जानिब तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए मुश्किलात और उनके वापस आकर जो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के ख्वाब हैं वो चकनाचूर हुए हैं। तो वहीं दूसरी जानिब साइफ़र केस में इमरान खान ने अपना आखिरी पत्ता फेंक दिया है, और ये एक लास्ट मूव है। जो इमरान खान साहब के पास एक आखिरी पत्ता था, आज वो भी फेंक दिया है। और अब देखना ये है कि साइफ़र केस जो है ये किस करवट बैठता है ये। जबकि दूसरी जानिब आर्मी चीफ जो है उन्होंने भी एक बड़ा खड़ाक करने का फ़ैसला कर लिया और सबको लाइन हाजिर किए जाने के हवाले से बड़ी आम तरीन इत्तलात हैं। एक बहुत बड़े इजलास की खबर है, वो भी आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। सबसे पहले एक बड़ी खबर है, और ये खबर रह गई थी आपके सामने रखना, लेकिन इस खबर के असरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक जानिब तो अब इसकी तस्दीक भी हुई है, लेकिन ये खबर जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि हमने एक्सक्लूसिवली आपके सामने महीना डेढ़ पहले ही रख दी थी कि नैब के अंदर अब जो हसास इदारे हैं उनके लोग भी होंगे, और नैब के और ये जो करप्शन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन है उसके अंदर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है ISI, ये भी एक बड़ा अहम तरीन रोल प्ले करेंगे। अब हुकूमत ने 4 हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसरान की खिदमत जो हैं वो कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के हवाले की हैं। ये रिटायर्ड अफसरान नहीं हैं, ये हाजिर सर्विस अफसरान हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिविल, अस्करी और पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए, जबकि एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मंजूरी से फ़ौज के 4 हाजिर सर्विस अफसरान की खिदमत जो है वो नैब के सपुर्द कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद को डायरेक्टर तैनात किया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर एडिशनल डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर से मेजर वलीद खालिद और मेजर कैस कामरान जो है वो डिप्टी डायरेक्टर नैब जो हैं मुकर्रर कर दिए गए हैं। यानी कि 2 डिप्टी डायरेक्टर्स, एक एडिशनल डायरेक्टर और एक डायरेक्टर जो हैं ये बेसिकली पाकिस्तान की मिलिट्री से होंगे अब। और इस सब के अंदर सेक्रेटेरिएट ग्रुप जो है उसने और भी कुछ तबादले किए हैं, लेकिन ये जो 2 तबादले हैं, ये जो बेसिकली 4 लोगों की यहाँ पे तैनाती है नैब के अंदर हाजिर सर्विस यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आने वाले दिनों के अंदर आप देखें कि जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जो हैं उनके बहुत से फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, सिस्टम ने अमल दरामद नहीं किया और वो वहीं पे वैसे ही एज इट इज़ वो अपनी जगह पे रुके हुए हैं। लेकिन जो उनका नैब तरामीम को उड़ा के रखने का फैसला था, उस सब के अंदर कितनी तेज़ी से अमल दरामद हुआ, कितने बेहतरीन अंदाज में अमल दरामद हुआ। नैब ने भी फुर्तियाँ दिखाई और अब नैब जो है उसे मज़ीद एम्पावर कर दिया गया है। नैब अब ऑब्वियसली ये सारे रिसोर्सेज यूज़ होंगे इंटेलिजेंस की बुनियाद पर, जिस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ अपनी तहकीकात करती हैं उस तर्ज पर भी करप्शन को हैंड डाउन किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली अगर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो, अगर तो हकीकी मानों के अंदर एहतसाब हो, और एहतसाब उस तरह का हो कि फिर वो मकड़ी के उस जाले की तरह ना हो जिसमें हशरातुल अर्ज़ और छोटे मोटे इंसेक्ट्स जो हैं, कीड़े मकोड़े जो हैं वो फंस जाते हैं, लेकिन बड़े जो दरिंदे हैं, बड़े जो जानवर हैं वो उसे फाड़ के निकल जाते हैं। तो ये कम से कम एक वो चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ और चीज़ें रख देता हूँ और कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अच्छा, ये जो बात मैं कर रहा था कि कीड़े मकोड़े अगर तो अक्रॉस दी बोर्ड होता है, तो फिर इसका आप देखेंगे कि ये जो करप्ट टोला है पाकिस्तान के ऊपर, जो इतने अरसे से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहा है और हमेशा से मुल्क की बुनियादें उसने खोखली की हैं, उस करप्ट टोले की मुश्किलात बढ़ेंगी। लेकिन अगर इम्तिहान वही है, शर्त वही है कि हकीकी मानों में अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें वतन वापस लाने,
ان کی سزائیں معاف کروانے، ان کی نااہلی ختم کروانے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنوانے کے لیے کچھ ایفرٹس ہوئے جو کہ پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہوئے۔ اس میں آپ دیکھ لیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا، وہ ٹھس ہو گیا، اس غبارے سے ہوا نکل گئی۔ لیکن ایک اور جگہ پر انہوں نے ایک واردات ڈالی ہوئی ہے جو ابھی بھی انٹیکٹ ہے اپنی جگہ پہ۔ وہ واردات کیا تھی؟ وہ واردات تھی ناظرین کرام الیکشن ایکٹ میں ترمیم۔ ایک جانب تو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے انہوں نے الیکشنز کی جو ڈیٹ ہے وہ دینے کا اختیار صدر سے لے کر الیکشن کمشنر کو دے دیا، الیکشن کمیشن کو دے دیا کہ الیکشن کمیشن خود ڈیٹ دیا کرے گا۔ البتہ اس کی تک نہیں بنتی کیونکہ یہ جو ایکٹ میں ترمیم ہے یہ آئین سے متصادم ہے۔ ایک جانب آئین کچھ کہہ رہا ہے، وہیں دوسری جانب اور دیر از اے ریزن کہ ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں 90 دن میں انتخابات کروانے والا معاملہ جو ہے اسے فکس ہی نہیں کیا گیا۔ اور ویسے یہ فکس اگر کر لیا جاتا نا تو پھر دنیا کا کوئی جج مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے، وہ یہ رولنگ دے سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے وہ صرف ڈیسیژن نہیں، وہ ایک پریسیڈنٹ بھی سیٹ ہو جاتا ہے۔ کوئی یہ رولنگ نہیں دے سکتا کہ آئین جو ہے اس سے ایک ترمیم اوپر ہے، اور ترمیم کے لیے آپ کو سمپل میجورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ آئینی ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 چاہیے ہوتی ہے۔ اس ٹولے کے پاس 2/3 میجورٹی تھی نہیں، بلکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ تو اللیجٹمیٹ قسم کی پارلیمنٹ تھی جس نے یہ سارا کچھ کیا۔ اب اسی سب کے اندر الیکشنز کا تاریخ کا جو اختیار تھا وہ بھی ہوا، لیکن وہیں دوسری جانب نااہلی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آئین میں جہاں جہاں نااہلی کی مدت نہیں لکھی ہم نااہلی کی مدت 5 سال کر دیتے ہیں۔ میاں صاحب کو نااہل ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان کی نااہلی تاحیات تھی۔ اب یہ جو چیز ہے یہ بھی آئین سے اور آئین کی وہ تشریح جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی اس سے متصادم ہے۔ اب اس سب کے اندر نواز شریف صاحب یہی خواب دیکھ رہے تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی پروسیجر اینڈ اس ایکٹ کی تو ضرورت ہی نہیں، نااہلی ختم ہو گئی، الیکشن ایکٹ ہمارا اپنی جگہ پر ہے۔ تو وہ جو ان کا کانفیڈنس تھا یا اوور کانفیڈنس تھا ادھر سے یہ پکڑے گئے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں نااہلی کی مدت 5 سال کرنے پر الیکشن ایکٹ ترمیمی سیکشن 232 کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق نااہلی کی مدت 5 سال کرنے پر الیکشن ایکٹ ترمیمی سیکشن 232 کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ندیم سرور ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال مقرر کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ 62(1)(f) کی تشریح کر چکی ہے۔ ترمیم سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے۔ استدعا ہے کہ عدالت نااہلی کی مدت 5 سال کرنے کی ترمیم کو کالعدم قرار دے۔ یاد رہے کہ قومی اسمبلی نے نااہلی کی زیادہ سے زیادہ سزا 5 سال کرنے کا بل اتفاقی رائے سے منظور کیا تھا، لیکن 2/3 میجورٹی نہیں تھی، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں تھی۔ بل کی منظوری سے نواز شریف اور استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین کے الیکشن لڑنے کی راہ ہموار ہوئی تھی، لیکن اب اس سے پہلے ہی یہ سب کچھ کر دیا گیا، اور نواز شریف صاحب کی واپسی سے پہلے ہی ان کے لیے ایک بہت زیادہ یہ بہت بڑا سرپرائز تھا، ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی چیز تھی نواز شریف صاحب کے لیے جو کہ بہت زیادہ ان کے لیے یہ ایک دھچکے سے کم نہیں ہے، کیونکہ اب عدالت کے اوپر نظریں ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے اوپر نظریں ہیں۔ لیٹس سی لاہور ہائی کورٹ اس معاملے کو کس طرح سے لے کے چلتا ہے، لیکن امید یہی ہے کہ اس سب کے اندر بہت واضح ہے کہ وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے نا، بات وہی ہے۔ تو میاں صاحب جو ہیں ان کے الیکشن لڑنے کے امکانات اور چوتھی مرتبہ وزیر اعظم جو وہ لکھ کے دیتے جا رہے ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ قدرت کو کچھ اور منظور ہے۔ وہیں دوسری جانب اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اپنے خلاف سائفر کیس خارج کرنے کی استدعا کر دی ہے۔ آرٹیکل 248 کے تحت استثناء کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس خارج کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ سیکشن 5 کا اطلاق نہ ہونے پر کیس خارج کیا جائے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا، جس کے مطابق عدالت کو بتایا گیا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل ہے۔ انہوں نے سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کی بھی استدعا کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے کو 16 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا گیا ہے کہ مقدمہ اخراج اور ٹرائل روکنے کی درخواست پر سماعت 16 اکتوبر یعنی کہ بروز سوموار ہوگی، اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے یہ حکم چیلنج کیا تھا، لیکن اب اس میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 248 ہے، جس کے تحت عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انہیں ان تمام تر چیزوں سے استثناء حاصل ہے، انہیں امیونٹی حاصل ہے، اور اس امیونٹی اور اس استثناء کے تحت ان کا یہ کیس جو ہے یہ ٹیکنیکل بنیادوں پر خارج کیا جائے۔ یہ آخری پتہ ہے، یہ آخری ایک آپ کہہ سکتے ہیں کوشش ہے سائفر کیس کو اڑوانے کی، اور اس میں امکانات ہے کہ سائفر کیس اڑ بھی سکتا ہے۔ اسی لیے عمران خان صاحب کی وہ نیب کیسز کے اندر ضمانتیں منسوخ ہوئی ہیں، اور خان
صاحب نے وہ ضمانتیں واپس وہ جمع بھی کروا دی ہیں، دوبارہ سے وہ ضمانتیں اپنی کروانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا ہے، کیونکہ خان صاحب کے وکلا کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ سائفر کیس خارج ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کو ان کیسز میں اریسٹ کیا جا سکتا ہے، یہ امکانات بھی ہیں۔ اچھا وہیں دوسری جانب اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کا جو تنازع ہے وہ طول پکڑتا جا رہا ہے، اور اس وقت ایک چیز بڑی واضح ہو چکی ہے کہ اس جنگ کے اندر یہ جنگ اب پھیلتی جا رہی ہے، اور اگر یہ گراؤنڈ سے انٹر ہوتے ہیں غزہ کی طرف تو اس کے بعد پھر یہ جنگ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ شام، اردن، مصر اور لبنان یہ ممالک بھی اس کی زد میں آئیں گے۔ عالم اسلام جو ہے وہ پورے کا پورا اس سب کے اوپر ہائی الرٹ ہے، اور یہاں پر ایک جانب قطر جو ہے اس نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہوا ہے، قطر بڑا ایک اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے، تو وہیں دوسری جانب اس سارے کے سارے سینیریو کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ دیگر ممالک، آپ سعودیہ اور ایران کا بھی رابطہ ہو گیا۔ ابراہیم رائسی نے جو ہے پہلی مرتبہ انہوں نے سعودی ولی عہد سے رابطہ کیا اور ان کی گفتگو ہوئی، اور قطر جو ہے وہ ظاہری بات ہے ایک بڑا پلے کر رہا ہے۔ قطر نے ایون اپنی جو LNG ہے اس کی سپلائی روکنے کا کہہ دیا کہ اگر اسی طرح سے یہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملے کیے جاتے رہے تو اس سب کے اندر جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور اسرائیل نے غزہ کے اوپر بمباری شروع کی، جوابی کارروائی اور بلا اشتعال اور بغیر کسی چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے جب کارروائی کی، تو اس سب کے اندر یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت قطر کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان میں تھا، اور اس نے اہم ترین لوگوں سے ایون آرمی چیف جو ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور اس سب کے اندر یہ امکانات ہیں کہ آرمی چیف اور پاکستان کی ملٹری جو ہے وہ ایک بڑا اہم رول پلے کر سکتی ہے۔ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سب کو ایک پیج پہ لیا جائے گا، اور اس سب کے لیے ایک بڑا اجلاس جو ہے وہ بھی بلانے کا فیصلہ ہوا ہے، اور یہ اجلاس میں آپ کو بتاؤں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے اس کی ایک میٹنگ بلائی جا سکتی ہے، اور یہ تو سویلین اور ملٹری لیڈرشپ کا ایک پیج پہ ہونا اور پاکستان کی طرف سے ایک بڑا کلیئر اور یونانیمس میسج جائے گا، لیکن اس کے ساتھ بیک ڈور پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، کیونکہ اس وقت ایک نان الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، تو جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اسے بھی انگیج کیا جائے گا، اور وہ انگیجمنٹ جو ہے اس کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ بھی رابطے کیے جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کن کن سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک بڑی ایکسکلوزیو خبر ہے۔ اس کے امکانات ہیں کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی جا سکتی ہے، اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کا ایک بڑا اہم موقف جو ہے، اور پاکستان ایک لیڈنگ پوزیشن میں بھی سب کے اندر آ سکتا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان پاکستان۔